علیہ وسلم دیوبند۔ حضرت محترم ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر بندہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا مختلف انداز نال اظہار کردے ہے اور کرم دی کوشش کردا، اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا اظہار کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کو اپنانا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جس بھی عادات بندہ نظر مار کے دیکھتا ہے، حقیقت بات ہے ساڈے واسطے اللہ پاک نے خاص رحمت فرما کے ساڈے تے فضل فرمایا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ذات پاک ہے نا ساڈے واسطے باعث رحمت ہے، اور میرے محبوب دی بات بھی پاک ہے اور آپ دی ذات بھی برکت والی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دیاں برکتاں کس قدر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ پاک نے مبارک بنایا ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن سماعت فرمایا جے اپنے امام و قرآن و حدیث کے نور کے نال معطر فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جتے تہاڈی ذات پاک موجود ہوندی ہے اسی تہانوں اتنا مبارک بنایا ہے، اتنا مبارک بنایا ہے، اس جگہ تے اس مقام تے عذاب نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے سونے پیغمبر دی ذات جیڑی اللہ پاک نے ایسی مبارک بنائی ہے۔ آؤ میں دو چار مثالاں پیش کراں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مسلمان آواز رحمت بنا کر کے بھیجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کس قدر رحمت بنایا، فرمایا میں سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو، اگر میں سونے پیغمبر کی سیرت کی نظر مار کے دیکھنا، میرے پیغمبر انساناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے جنات واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او ذات پاک ہے جڑے انساناں تے جنات تو علاوہ پرندیاں دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جانوراں دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے، کیونکہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی ذات کو مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ اور ذرا غور کریے جی، توجہ کریے جی، اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی ذات کو کس قدر مبارک بنایا ہے۔ حدیث
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لے آئے آکے میں لگے سونے پیغمبر جی میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے میرا کھجوروں کا مال اس سال تھوڑا ہے یہ قرضہ میرے تے زیادہ ہے میری تسی سفارش کر دیو کچھ قرضہ میرے کو عید کا لین دے کچھ ایندا کسی دم تے لے لینا سونے پیغمبر فرماتے ہیں اے جابر سفارش کا مسئلہ تے کوئی نہیں سفارش میں کر دیتا ہوں لیکن میں تینو آگنا تو جا چلا جا اپنے باغ اندر جا کے جڑے تیرے باغ دیاں کھجوراں نے انہاں دے علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں لا دے کل میں ابو بکر عمر تیرے باغ جاواں گے اتنی معزز ہستیاں پوری کائنات اندر سب کو اعلیٰ ذات میرے محبوب دی آپ تو بعد صدیق اور میرے عمر فاروق اگر بندہ کسی نو کسی جگہ دے بلائے نا دعوت واسطے کس بھی شکل یا صورت دے اندر تے بندہ کہے میں بھی آواں گا تے میرے نال فلاں اللہ دا ولی آئے گا بندہ بڑا راضی ہوندا ہے کہ یار میرے گھر اندر ایک نہیں کئی معزز شخصیات تشریف لے آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب کل میں ابو بکر عمر تیرے پاک اندر داخل ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھی ہے فارغ ہوئے نے نال ابو بکر عمر نو لے آئے تے پاک اندر چلے جاندے نے ہن سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا جڑا کجور دا سب تو وہ چار چپے میرے پیغمبر نے چکر لگایا ہے اور میرے پیغمبر نے اپنا قدم مبارک دیا ہے جدو پاک اندر لگی ہے تے رب دیاں رحمتاں کیویں ہویاں نے اور سونے پیغمبر نے جدو چکر لگایا ہے پھر کھجوراں دے اوپر چڑھ کے میرے پیغمبر بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے جابر تسی بتاؤ جنہاں لوگاں نوں قرضہ دینے انہاں لوگاں نوں بلاؤ انہاں نوں قرضہ جڑا کھجور کھول کے دئی جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے آپ فرماندے نے میں لوگاں نوں اعلان کر دینا میں جابر نے جڑا قرضہ دینا تے جلدی جلدی آ جائے میں اودا قرضہ جڑا عطا کرنا چاہنا وا میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو سمجھ کر لائیے میں عرض کر دیواں اج اسی قرضے نوں بڑا عام تے بڑا میں بولی سمجھ رہیا جڑا تیرے میرے واسطے بڑا ضروری ہے قرضہ ایک ایسی چیز ہے جدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سونے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا قرضہ بے شہید نو معاف بھی نہیں ہونا تائی تے میرے پیغمبر جدوں بھی جنازہ پڑھاندے جنازے تو پہلے اعلان فرمایا کرتے اگر وہی اس بندے نے کولوں کسی نے قرضہ لینا ہے پہلا ہی تے قرضے کو ادا کر دیتا جائے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اج کی ہوندا ہے کسی دے ابو دنیا تو ٹر جاندے نے کسی دی امی دنیا تو چلی جاندی ہے کسی دا بھائی دنیا تو ٹر جاندا ہے بیٹا جیڑا دے اگے نکلے ہے اعلان حضرت جی کر دے لو میرے باپ نے جیتا بھی کوئی قرضہ دینا میں بیٹا حاضر میں ادا کر دیواں گا مجھے بندے نے اعلان کروا دیتا ہے بیٹا اعلان کروائے بھائی اعلان کروائے چاہے کوئی بھی ہوتا عظیم یا درست اعلان کراؤندا ہے انہوں دا حق بندا بے قرضہ ادا کرے اودے تے کوئی لیکن ساڈے معاشرے دے حالات کیسے بن چکے نے اللہ جاندا میں اپنی گناہگار اکھاں نال کئی لوگ دیکھے نے خاتم دے دروازے تے آئے نے قرضہ لین واسطے تے سیدھے آندے نے او قبری جا کے قرضہ لینا ہی لے لے او بندہ بڑی ذمہ ہو گیا ہے جن نے ذمہ داری اٹھائی ہے کا حق بنتا ہے اس کو سی عام دے میں بولی سمجھے بلکہ
رجسٹر کھاتیاں والا دیکھیا اسی تے دیکھ رہے ہیں جتھوں لینا ذرا ادھر دھیان کریے دینا ہوئے اسی اپنی اللہ کرے ماری کرے دیکھیا حضرت عبداللہ بن جعفر کا قرضہ دینا انہاں دے باپ نے آپ فرماتے نے ملی انہاں آندے نے میرے ابو نے تو ادا کر قرضہ دینا میں ادا کرنا چاہنا آپ فرماتے نے میں معاف کر دینا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں حدیث کو داؤد اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں نہیں میں قرضہ ادا کرنا چاہنا ہوں حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں یہ ضروری دینا ہے اگر تو ضرور منوں قرضہ دینا ہے رہنے کرنا جڑی تیری پتھریلی نکمی زمین ہے اوتھے کچھ زمین دا پھر ٹکڑا دے دیتے تیرے والوں قرضہ ادا ہو جائے گا حضرات قرضہ دے دیتا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے غلام نو نال لے آئے اس مقام تے چلے جاندے نے اوتھے جا کے مصلی بچھایا ہے تو نماز ادا فرمائی ہے تے نال قرآن دی ایت پڑھتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین قرآن دی ایت پڑھ کے دعا کر دینے اللہ تو اعلان کیتا ہے اے لوگو ایمان والو جدوں بھی تساں میرے کول مدد کرنی ہے صبر کر کے تے نماز ذریعے طلب کرنی ہے اور اللہ میں نماز پڑھ کے دعا کرنا وا اے جڑا زمین دا ٹکڑا ہے اے پانی دی وجہ تو بنجر چکی ہے اللہ اتنے میٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دے یارا جدوں نیتا بندے دیاں خالص دیاں نے اجر ودیاں رحمتاں ہوندیاں نے جدوں نیتاں چ فتور ہوندے نے او عذاب ہوندے نے جدوں عملی طور تے بندی اندر کوتاہیاں آندیاں نے اور مختلف شکلاں دے اندر پریشانیاں آ جاندیاں نے جدوں میں نماز پڑھی دعا فرمائی ہے مسئلہ اٹھایا ہے اپنے غلام نو کہتے نے جگہ نو کھودو تھوڑی جی جگہ کھودی ہے اللہ نماز دی برکت کے نال میٹھے پانی دے چشمے نو جاری فرما دیتا ہے اگر انہاں نے دل اندر خیر کھائیے اللہ نے رحمت فرمائی بہرحال جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی قرضہ ادا کر دو حضرت جابر اعلان فرمایا کھجور تول کے نہیں جا رہے ہیں حضرت جابر نے سارے لوگوں کا قرضہ ادا کر دیا ہے اور جدوں میں قرضہ ادا ہویا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجور تو نیچے اترے تے آپ میری نظر کھجوروں تے پئی ہے آندے نے اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کی قسم ہے مینوں انج لگدا کہ جویں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی میرے بھی وہ کم کیویں ہونی ہے اللہ نے قرآن اندر اعلان کر کے فرمایا ہے وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حضرات میرے پیغمبر کی ذات برکتاں والی ہے ذات برکتاں والی ہے اج اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تیرے میرے ملک دے حالات نو بہتر فرما دے یار اتے تو چوکھا پنجاب دے ہے عذاب یعنی پانی دی لپیٹ دے اندر آ چکیا ہے میں دعا کرنا اللہ جننے سارے مسلمان پائی ساڈیاں ماواں بہناں پانی دی سطح اندر آ کے دنیا نو چھوڑ دے نے اللہ کے آخر
حضرت بہتر فرمائے درجات بلند فرمائے جنہاں دی مالی طور پہ نقصان ہوئے اللہ غنیمت نہ فرمائے یار اے سارے حالات معاملات کیوں پہ بنے نے اسا نبی پاک دی گل نو چھڑ دیتا نبی پاک دی حدیث نو چھڑ دیتا نبی پاک دے فرمان نو چھڑ دیتا رب دے قرآن دے کوڑیاں اختیار کی دیاں نے جنہاں لوگوں نے نبی پاک دی گل نو سینے لایا ہے اللہ پاک نے انہاں تے رحم فرمایا ہے اللہ نے انہاں تے رحمتاں فرمائیاں ہیں اللہ نے انہاں تے فضل فرما دیتا ہے اور میرے پیغمبر کی بات پہ غور کرے جو ذات کی غلط کر رہا ہاں میرے پیغمبر کی ذات کتنی اعلی ہے تب خاطب نے ساتھ دا روایت موجود ہے میرے پیغمبر نے چند اپنے صحابہ کو بلایا ہے ایک علاقے کی طرف روانہ فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اے میرے پروانے ہو تھوڑے کوئی کھان پین کا سامان بھی ہے تے نہیں آپ فرماتے ہیں سونے پیغمبر جی ساڈے کو صرف ایک پانی دی مشق ہے اللہ کے سونے پیغمبر نے پانی دی مشق کروائی ہے ایک طرف اپنے ہاتھ مبارک رکھے نے ایک طرف اندر آتا ہے میرے پیغمبر نے کوئی کی دی پانی دی اندر کر دی ہے جنال میرے پیغمبر اعلان کر کے فرمایا جاؤ چلے جاؤ مشق کا منہ نہ کھولے آجے فلا مقام تے جان تو پہلے مشق کا منہ نہیں کھولنا اور میرے پیغمبر دے صحابہ ڈرتے جا رہے ہیں رستے کے اندر ایک صحابی کو پیاس لگ گئی ہم نے یار مشق اتارو پیاس بڑی لگ گئی ہے میں پانی پینا چاہنا وا میرے پیغمبر کا دوجا پروانہ کہتا ہے یار بھول گئی نبی پاک نے منع فرمایا ہے فلا مقام تے جان تو پہلا مشق نہیں کھولنی میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ صحابی نے دی تو بات سنی ہے غصہ نہیں کیتا بات سنی ہے ضد نہیں کی ہم میں تیرا شکریہ ادا کرنا میری رہنمائی فرمائی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المؤمن رحمت للمؤمن مومن مومن کا اعلان ہے اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہو ایتھے دلوں میں کردی وضاحت کر دینا اسی بھی مسلمان اسوں بھی کلمہ پڑھے آئے لیکن ایمان دا تقاضا کی ہے کسی چ کمی ویکھی ہے اور اس زمانے چ کمدا کرنے ہر وقت اسی نظر ٹکا کے بیٹھے سانو دی کوئی کمی نظر آئے معاشرے چ کمدا کر کے رکھ اے ہن تے مزید سوشل میڈیا دا دور آ گیا ہے چند سیکنڈ لگدے نے کسی ہاسے چ مذاق میں بھی گل کیتی کلپ بنایا نیٹ تے سٹ دیتا برادری خاندان چ بندہ تھکڑا ہو گیا مومن دی ہے شان نہیں اللہ جاندا ہے میرے برادر کاری اپنے سکول پر سب اللہ پاک انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے اگر درساں دا سلسلہ پروگرام دا نظام چلا رہے ہیں اصل وجہ کی ہے ساڈے اندر بڑیاں کمیاں جتنی بھی کوشش کرنے ہیں پھر بھی انسان کو ہو جاتی ہے چلو یار کسی درس نہیں کسی خطیب کی زبان تو کوئی ایک جملہ نکلیا اور دنال کسی دی اصلاح ہو گئی تے سمجھ لیا جے ان عوام تے ساری زندگی دی اللہ پاک نے دنیا آخرت کو بہتر فرما دیا اللہ بڑا غفور رحیم حضرات محترم میں جڑی بات کرنا چاہنا ہاں کسی اندر کمی ویکھو کوتاہی ویکھو جویں اپنا سکا ویر ہوے اپنا بھائی ہوے اودے اندر بندہ کمی ویکھدا ہے اللہ چاہندا ہے اونوں زمانے وچ بندہ نہیں مندا اپنا جمیا پتر ہوے اودا بڑا عزت دا بیما کردا ہے بند کمرے دی اندر رہ جاندا ہے بیٹا میں تیرے اندر فلاں فلاں حرکتاں ویکھیاں نے میرے ویرا میں تیرے فلاں فلاں کمیاں ویکھنا پیا اپنی اصلاح کر لے اپنے تے نظر ثانی کر لے اسی زمانے چ کمدے ہو جاواں گے معاشرے چ کمدے ہو جاواں گے یا میں جیڑی گل کرنا چاہنا اپنا پتر ہوے اونوں کمرے چ وڑ کے سمجھائیے کسی دا پتر ہوے تے معاشرے چ کمدا کریے کدے مومن رہ گے تے اللہ تو رحمت دی امید رکھیے
مومن دے ایمان دا تقاضا ہے اگر کمی ویکھیے اودی اصلاح کرے. مومن دا این ہے مینوں علم نہیں میرے چہرے تے کی لگا شیشہ دیکھاں گا مینوں شیشہ دسے گا تیرے چہرے تے کیڑا تھا. اگر تیرے میرے اندر کمی ہے ایدی اصلاح کریے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت جب پکڑے نہ جائے. چاول کر دیں آقا اتنی سختی نہ منع فرما رہی ہے چغلی غیبت تو اگر واقعی بندے اندر عیب پایا جائے تو پھر بھی گناہ ہے. آقا فرماندے نے اسی چیز میں تے گناہ آندے نے جی اگر وہ اندر کمی کوئی نہیں تے ہوتے تے کسی فرقان پہ لگا دے ہو. اس واسطے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہو میری گفتگو کا پہلا سٹیپ کی ہے کہ نبی پاک دی ذات پاک کے اگلا سٹیپ تیرا میں بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر کے مومن دے امام دا تقاضا کی ہے ہمیں کسی خطیب چ کمی دیکھتا ہے چاہے کسی عام انسان چ کمی دیکھتا ہے. اللہ جانم ہے جیڑا حسد ہے حسد دی وجہ تو بندہ کمی کر کے رکھ دینا ہے. کل دا اٹھیا چھوٹا جہا بچہ اج اللہ نے ترقیاں دے دتیاں نے کل مینوں وینا سینا سڑکاں تے ٹردا پھردا اج گڈیاں دا مالک بن گیا ہے. یار جیڑا حسد ہے نا حسد انسان نو تباہ کر دیندا ہے تے کیدا کیتا جاندا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عطا کر دیندے نے. انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے. تاں میرے پیغمبر دا اکثر بات کیا کرتے سن ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں حسد جڑا بے نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں سوکی لکڑی نو اگ لگ دیندا ہے بڑی جلدی دے نال سڑ کے کوئلہ بن جاندی ہے. اللہ کے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے دیاں نیکیاں سر جاندیاں نے اے بندے دیاں نیکیاں جل جاندیاں نے. ہن تو سامنے کھڑا ہوئے گا اللہ کوئی منیاں دے اندر ہزاراں من جڑا پالن پیا ہوندا ہے 10 من پالن ایک بندہ لی جا رہا ہے 20 من پالن جڑا دوسرا بندہ لی جا رہا ہے 50 من پالن جڑا تیسرا بندہ لی جا رہا ہے. آہستہ آہستہ ہوندا کی ہے ہزاراں من جڑا پالن ختم ہو جاندا ہے سڑ کے کوئلہ بن جاتا ہے. میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہو ایسا دے مومن جو کمی کیوں ختم ہوئی ہے جنہوں تیرے میرے اندر حسد آ گیا ہے کسی کی عزت دیکھ کے برداشت نہیں کر دے. عزت اللہ تیرا بدینا مرضیاں نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اس نازلتا میرا اللہ دینے والا ہے. اس واسطے میرے ویرا کے کمی کسی اندر دیکھنا ہے. صحابی عرض کرتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا میری رہنمائی فرمائیا. میرے کو بڑی بڑی کمی ہو چلی سی میرے کو بڑا بڑا الٹ کم ہو چلا سی نبی پاک نے منع کیتا تو میری رہنمائی فرما دی ہے. مومن دا عین المؤمن انما المؤمن مومن دا اینا ہے کبھی دیکھ کسی اندر بھی اصلاح کرنی ہے علیحدگی دی اندر معاشرے سے گندہ نہیں کرنا. اور جیڑی گل میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری پیغمبر کی ذات پاک جنہ برکتاں ہوئی ہے جو کس قدر نے اور جدو صحابہ سب مقام دے پہنچے نے صحابہ نے مشرق کا منہ کھولیا ہے اور نبی پاک نے ہاتھ دی برکت بیٹھی آجے صحابہ دے کرتے نے بڑیا دے سعودی اندر پانی ہے پر نبی پاک نے ہاتھوں نے ایسی برکت پائی جدو سب مشرق کا منہ کھولیا ہے اللہ نے پانی میں دودھ دے مکھن دے پیڑ بنا چھڑیا ہے.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیونکہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی ذات میں برکت والا بنایا ہے. اور میرے دیروں میں ایک گل دا اشارہ کروں تے بات سمیتوں تے ختم کرا. بڑی قابل غور بات ہے. اللہ جانتا ہے معاشرے دی عمر میں ویکھے آئے. اگر بندہ موٹر سائیکل لیتا ہے او دے اندر نقصان ہو جاندا ہے. اگر بندہ گڈی خریدتا ہے او دے اندر نقصان ہو جاندا ہے. سر پھڑ کے بیٹھ جاندا ہے. یار میں رکشا خریدیا میں کاریگر کو چیک کرایا لیکن پھر بھی مینوں نقصان ہویا ہے. میں موٹر سائیکل خریدی میں کاریگر کو چیک کرائی انہیں کیا بڑی بہتر دے والے دا سودا خریدا ہے لیکن میں خریدیا تے پھر بھی مینوں نقصان ہویا ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرے ذرا غور کرے اج توجہ کرے اج آپ جی کوئی جڑا بھی کام کرتا ہے مثال بندہ مکان خریدتا ہے اپنا مکان دے میں خریدنا وا لیکن میں خریدن تو بعد اندر کئی نقص نظر پہ آندے نے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا دکان بناوندا ہے اودے اندر نقصان ہوندا ہے. پتر دی شادی کیتی ہے مہینے تو مہینے لڑائیاں پہ گئیاں نے. دھی دا نکاح کیتا ہے مہینے دو چار گزرے نے تے فتنے پہ گئے نے. باپے سر پڑ کے بہ گئے نے. یار میں کی کرا زمانے چ میں منہ دکھاؤں دے قابل نہیں رہ گیا. لوکاں کہنے کل پتر دا نکاح کیتا ہے اج لڑائیاں پہ گئیاں نے. کل بیٹی دا نکاح کیتا ہے تے امیر اج میں نہیں بسنا. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اگر چاہنا میں اپنے پتر کی شادی کراں تے سکھ دا گھر وس جائے بیٹی دی شادی کراں تے اپنی خوشی دے نال وسے. کیونکہ میں چاہنا وا اللہ دی قسم میں جڑے تیناں والے ماپے دکھی ہوندے نے میرے ویرو انہاں دا آگ دے ساڈے لئی تے سارا چاکی دکھی ہو گیا ہے. انہاں دا تیناں دے دکھ ماپیاں نوں کمرے وال دیندے نے. انہاں دے صدمے ماپیاں نوں پریشان کر کے رکھ دیندے نے. آؤ میں تینوں دا حال دساں. ساری زندگی اپنی مرضی دے نال اپنی سوچ دے نال اپنے رشتے داراں دی مشاورت دے نال اپنے کاریگراں دی مشاورت دے نال سارے کام کرنا ہے. اج میں ایک کام تینوں دسنا جیڑا بھی کام کرنا ہے نبی پاک دے گھر دی طرح کرنا جویں میرے مرشد نے فرمایا ہے جویں میرے آقا نے فرمایا. کیڑے مرشد نے جنہاں دے بارے میں تے اکثر کیا کرنا وا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. سونا بولدا ہے سچ میں تیرے دا سونا بولدا ہے سچ میں تیرے دا زبان تے پیارا اے قرآن بولدا. اس مرشد دی گل سنا لگا. ساری زندگی اپنی من مرضی کیتی ہے ہر کام چ ناکامی ہوئی ہے. ہن ذرا تجربہ کر کے دیکھی کہ نبی پاک دی گل اندر برکت بہار کی. کوئی معزز بندہ معاشرے جو ہے نا معاشرے چ او سانو کوئی گل کہے اسی بڑی ترجیح دیندے ہاں تے جتھے نبی پاک دی بات آ جائے پوری کائنات میں ایسی کلام کوئی کاری نہیں سکتا. حضرات محترم جنہ بھی کام کر لیں مثال دے طور تے گڈی لین لگا ہے موٹر سائیکل لینی ہے کار لینی ہے رکشا لینا ہے دکان بنانی ہے یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہنا ہے یا کتے زمین ٹھیکے تے لینی ہے کوئی بھی تیرا ذہن ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے بھائی دا نکاح کرنا ہے ہمشیرہ کی شادی کرنی ہے کی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان میرے استخارہ کرو کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک اس کائنات میں موجود نہیں لیکن بات میرے پیغمبر کی موجود ہے. اس ذریعے رحمت حاصل کریے اس ذریعے
برکت حاصل کری ہے، اس کے ذریعے اللہ کے قول رحمت حاصل کر رہی ہے۔ اللہ جان نے استخارے دینا برکتوں کی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سے کرتے ہیں اللہ دے سونے پیغمبر سانو استخارہ تو استخارہ اینی یاد کراؤں دے جو قرآن دی صورت دے اینی یاد کرائی دی ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا میں تینوں دساں تیری زندگی بدل جائے گی، تیرے گھر کا ماحول بدل جائے گا، تیرے گھر اندر امن آ جائے گا، تیرے گھر اندر محبتاں آ جان گیا، تیرے کاروبار اندر بہاراں آ جان گیا۔ اللہ کی قسم استخارے دیاں بڑی برکتاں نے میں پریکٹیکل طور تے دا تجربہ کرتے دیکھے آئے۔ اللہ پاک نے جنوں دی رحمتاں فرمائیاں نے قرآن و حدیث نو سینے دے نال لایا ہے۔ زندگی دے اندر کئی ایسے موڑ آئے، زندگی دے اندر کئی ایسے مسائل آئے جنہاں میں پہلا پریکٹیکل طور تے تجربے دے طور تے عمل کیتا۔ اللہ پاک دی رحمتاں ہوے گیا اور دے تو بعد عوام اندر بیان فرمایا یار میں استخارے دے بارے جدوں پڑھیا اپنے علاقے دے اندر میں جمعہ پڑھانا سا، علاقے دے اندر جمعہ پڑھانا سا، میرا موٹرسائیکل لینے دا پروگرام بنیا۔ اللہ اکبر کر 2000 12 دی گل ہے، میرے کو تقریباً 25,000 روپیہ میں کہ چلو میں کوئی موٹرسائیکل خرید رہا، میرے کو جڑا منتقی بیمار پڑ گیا جمعہ میرے پیچھے پڑتا، میں کہ یار میں موٹرسائیکل لینا چاہتا ہوں، ہم نے کہا صاحب جمعے والے دن میں تواڈے نال چلا گا کوئی بہتر موٹرسائیکل لے لواں گے، اگر جی کوئی پیسے پانے میرے تے میں بھی پا دیواں گا۔ میں اللہ دے کولوں استخارہ کردا رہیا، 3 مرتبہ استخارہ کیتا، اللہ میں موٹرسائیکل لینی ہے بہتر میرے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے، لیکن اللہ جاندا موٹرسائیکل جمعے تو بعد پیٹ دی اندر ایک بندے دے کولوں نے لے کے دتی، حالت دیکھ کے میں بھی پریشان ہاں اور ایسے حالات ایسے معاملات کے رات نیند نہ پئی، میں کہ یا اللہ میں تیرے نال مشورہ کیتا ہے، اج مشورہ کوئی کردا ہے کسے کاریگر نال کردا ہے، کوئی مشورہ اپنے بھائی نال کردا ہے، کوئی مشورہ اپنے چاچے نال کردا ہے، کوئی مشورہ اپنے دادے نال کردا ہے۔ اللہ میں تے استخارے دی شکل اندر تیرے نال مشورہ کیتا ہے، اے سودا بھی ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے نصیحت بھی کر دیتی ہے، آپ بھی جلدی کا سودا کر کے مجھ سے تجری نہ کے دیتی ہے، اے کہ انہیں بھی ہے بھی نہیں اور میرے جڑے میرا کے مطابق رہنا چاہنا اس پیار کے مطابق بھی نہیں، میں بڑا پریشان دے بڑا گھبرایا، میں کہ استخارہ بھی کریے پھر بھی یہ حالات کے معاملات نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی پاک کی بات جڑی ہے بڑی برکتوں والی ہے، میرے نبی کی بات بڑی برکتوں والی ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی، رات پریشانی کے عالم اندر رات گزاری، فجر کی نماز پڑھی، کچھ دیر کے بعد مسجد سے باہر نکلیا، ایک نمازی آیا کہنا قاری صاحب پتہ لگا موٹرسائیکل لئیے۔ اللہ دے گھر اندر بیٹھا حقیقت بات بڑی آئی نہیں، صرف گل سمجھانا چاہتا میں کیا ہنتی لے لئی، کنے لے کے دیتی، فلاں بندے نے فلاں کو ہمدہ قاری صاحب ہے موٹرسائیکل تو اڈے والی نہیں، تسی کدے پروگرام دے جاؤ تے رستے چ پنچر ہوئی ہوئے خرابی پئی ہوئے تو اڈے والی نہیں۔ میں کیا انہیں سودا کر لیا ہے، لے کے بھی آ گیا ہے، اگر میں گواہ نہیں لینی میری عزت حرف آئے گا۔ ہم نے قاری صاحب نہیں میں جانا تے میرا کم جانے، علی موجن گفتگو پیا کرنا وا، ایک اور بندہ اسے پنڈ دا آگے سکول ٹیچر ہے، ہم نے یار کی معاملہ کی مسئلہ بنے ہیں، اے کوئی فلاں بندے نے قاری صاحب نو فلاں بندے دی موٹرسائیکل لے کے دیتی ہے جڑی ٹھیک ہی نہیں، ہم نے قاری صاحب نہیں لینی، اگر پیسوں کی قلت ہے 5000 میں دینا وا، 5 نے دے دیتا، جیڑا بندہ کہہ رہے ہیں موٹرسائیکل نہیں لینی، قریب ایک اور ساتھی آ گیا، ہم نے 2000 میں دینا وا، ایک اور بندہ آیا 10,000 کے میں دینا وا، ایک اور ساتھی آیا 1000 نے دیتا، جیڑا بندہ کہہ نہیں لینی، ہم نے باقی جنہیں پیٹے نے میں لے کے دینا وا۔ میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان بھی نہ انہیں پیسے سن
اللہ میرے کو اتنے پیسے موجود سن کہ میں اس سے بہتر نہیں خرید سکتا، لیکن استخارے کی برکت دیکھ لو کتنی ہے۔ میں جدو رب دے نال اس بات کا مطالبہ کیتا، ربا میں استخارہ یعنی مشورہ تیرے نال کیتا تے سودا نکما کیوں لگتا ہے؟ جویں تو شانہ والا ہے، جویں تو عظمت والا ہے، جویں تو برکت والا ہے، اللہ اپنے معیار کے مطابق میرے تے خیر کر دے۔ اللہ جانتا ہے مالی جی مجھ سے کل لیتا لیتا استخارے کی برکت نال اللہ نے نئی مجھ سے کر عطا کر دی۔ استخارے دیا برکت آج گھر کیوں اجڑ دینے؟ ظاہری طور پہ سی کہنے کوٹھیاں نے، کارا منگلے، بندہ مالدار، بچی دے گھر والے مالدار نے، رشتہ کر دے۔ سائی والے ڈی ایس پی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیتا، 80 لاکھ روپیہ صرف برات کی روٹی دلایا، 80 لاکھ ایک کی رات رہی پر کو واپس نہ گئے۔ جن نے 80 لاکھ کھانے دلایا باقی جن کو خرچے ہوئے۔ ظاہری طور پہ بندہ ویکھدا ہے اے بڑا بہتر ہے، لیکن جدوں رب نال مشورہ کردا ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کسے دے دل اندر۔ اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان میرو جیڑا بھی کام کرنا ہے وہ تے تو پہلا استخارہ کرنا ہے، اور استخارہ کرن دا طریقہ کی ہے، کیونکہ اے ایک تیرے میرے کول نبی پاک دا فارمولا رہ گیا ہے جدے نال اسی رحمتاں حاصل کر سکنے ہاں، جدے نال برکتاں حاصل کر سکنے ہاں۔ میرے بزرگوں تسی جاندے ہو کپتی نو گھر وچ آ جائے تے گھر دا ماحول بگڑ جاندا ہے۔ پھر لوگ گلاں پتہ کی کردے نے؟ جس دن دا ایلا پیر ساڈے گھر چ آیا ہے جی نال جی نہیں رہا، کاری برباد ہو گیا۔ بربادی تے پینی سی، جس مالک نال مشورہ کرنا سی کیتا نہیں، وہ تے کدی دادکیاں کول پوچھنے آ، کدے نانکے کول پوچھنے آ، کدے اودے رشتہ داراں کول پوچھو، تحقیق کرو، مشورہ رب نال کرو۔ حضرات استخارے دا طریقہ دسن ایک فارمولا دے، جتنا تینوں گڈی لینی ہے تے بہتر ملے گی، رکشہ لینا تے بہتر ملے گا، مکان لینا تے بہتر ملے گا، کاروبار کرنا تے بہتر ہوئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا طریقہ کار کی ہے، استخارہ کم از کم 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اے کوئی شک نہیں کہ رات کو کرنا ہے، جدوں مرضی بندہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر رات بندہ عشاء دی نماز ادا کرن کے بعد اندر، نماز پڑھن کے بعد اندر لیٹر لگا میں بیٹھی آئے۔ اللہ جانتا جڑے اللہ دے نیک ولی نے، اللہ انہاں نوں اشارہ کر خواباں دے ذریعے بھی واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عشاء دی نماز پڑھی ہے، لیٹر لگا بستر تے چل آئے ہیں، تھوڑے رکعت نماز ادا کرنی ہے، دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ اگر دعا استخارہ نہیں ہوندی تو یہ پڑھ لے، بات کیتے نے پڑھ دیاں جدو حاضر امر دے الفاظ آنے نے اپنی حاضر پیش کرنی ہے۔ میرے ناقص علم سچ دے مطابق کہہ کے تو صحیح نہیں ملتا، بلکہ پوری دعا پڑھ لینی ہے۔ پڑھن کے بعد اندر اپنی حاجت جیڑی ہے اللہ دے اگے پیش کر دینی ہے۔ اللہ میں فلاں جگہ دے اپنی بیٹی کا رشتے کا انتخاب پیا کرنا وا، اگر میرے واسطے بہتر ہے، میری بیٹی کے حق اندر بہتر ہے، میرے بیٹے کے حق اندر بہتر ہے، میرے بھائی دے حق اندر بہتر ہے، اللہ میں گڈی رہ لگا، میرے حق اندر بہتر ہے، موٹر سائیکل رہ لگا، میرے حق اندر بہتر ہے، فلاں دکان بنا لگا، میرے حق اندر بہتر ہے، فلاں کاروبار کر لگا، میرے حق اندر بہتر ہے۔ اللہ آپ ہی رستے آسان کر دے، اللہ آپ ہی رستے آسان کر دے، اللہ آپ ہی رحمت کر دے، اللہ آپ ہی رستے آسان کر دے۔ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہو، استخارہ کیتا دعا کر کے بندہ سو گیا ہے، اور اگلے دن پھر استخارہ کر لو، تیسرے دن پھر استخارہ کر لو، پھر تہاڈا دماغ تے دل جیڑا فیصلہ کرے اس فیصلے نوں قبول فرماؤ۔ اگر وقتی طور تے نظر آندا پیا استخارے تو پہلے اس جگہ تے رشتہ کرنا مشکل محسوس ہوندا ہے، اگر جے تہاڈے حق وچ بہتر ہویا
استخارہ کرو گے آپ ہی رستے آسان. کئی جگہ جو ہویا بھی رشتے کران والے وچ پہ موقع تے نہ ہویا بعد اندر استخارے دیاں برکتاں دے نال قریب ہوئے رشتے والے لڑائیاں پائیاں رشتہ سی وہایا دے اودوں دے کیتے بھی ساڈا تے بعد اندر ثواب بنے. اس طرح استخارہ کرو. اگر پھر بھی معاملہ بن جائے تے پھر وچ کسے نوں پان دی ضرورت کوئی نہیں. کسے والے پچھلی رات نوں اٹھ کے پھر بھی پتر خراب کردا ہے نون وساندا نہیں تھی واسدی نہیں گڈی دا معاملہ ہے کوئی بھی کام ہے مسجد اندر آ کے سکون نہ پچھلی رات دی رب کے رو کے ترلا مار کے کہ یا اللہ بڑے بڑے مشورہ دین والے آئے میں سارے دے مشورے نوں ٹھکرا دیتا. اللہ میں تیری ذات نال مشورہ کیتا ہے جڑے تیری ذات دا اللہ تیرے اگے آ کے سر جھکا لیا ہے. اللہ جے کوئی میرے کو کمی ہو گئی ہے خیر کر دے. اللہ دی قسم اٹھا کے آمنا جدوں اے طریقہ کار اپنا لوے گا اللہ تیرے تے خیر کر دے گا. اج ساڈے گھراں دے اندر زیادہ لڑائیاں اور زیادہ تر حالات معاملات کیوں بگڑے نے؟ اساں نبی پاک دی گل نوں چھڑ دتا ہے. قرآن نے سچ آکھیا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کہ پہلے نمبر تے میرے نبی دی ذات پا کے دوجے نمبر تے کسے مومن چ کمی ویکھنی ہے. اج دی گفتگو دا خلاصہ کمی ویکھنی ہے اونوں زمانے چ گندا کرنا باقی گل ہے انشاءاللہ. اللہ جاندے ساڈی توبہ ہوگی نا ساڈا اج دا درس کامیاب انشاءاللہ. اونوں زمانے چ گندا کرنا اونوں علیحدہ ویر پتر بھائیا دوستا سجنا بیلیا اس کمی نو دور کر لے بندہ تو بڑا چنگا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا نا شافعی دے بارے تو میرا پروانہ ہے بڑا چنگا ہے اگر وہ دو کمیاں ختم ہو جائیں. کیڑی کیڑی کمی؟ ایک وہ چادر جیڑی کٹیاں تو تھلے رہتی ہے ایک وہ جڑے بال ہیں نا کندیاں تو تھلے. ایک صحابی دوڑتا ہویا گیا کہنے لگا یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہے بڑا چنگا تیرے چ دو کمیاں نے ختم ہو جائیں. کہنے لگا اچھا. صحابی نے جلدی نال کو آلہ لیا اودے نال تلو چادر بھی کر دیتی اور پتھر کے وال بھی کر دیتے. دیکھو صحابی نے جا کے رہنمائی کی تھی اور نہ عمل کر لیا ثواب اندر دو ہی صحابہ شامل. اس واسطے کمی ویکھو تے اودی اصلاح کرنی ہے. اگلا سٹیپ اے جڑے عام ساڈے پتہ کی ہوندا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے اسی دیکھنے کو عامل بندہ تانوں تشریحی گل سمجھان لگا اے جی استخارہ کر دے وہ کو دو چار دانے تسبیح دے کر لے اج تیرے ہاتھ چ بہتر ہے فلانا کام کر لے اے شریعت تو ثابت ہے. استخارہ وہ ہوندا ہے جڑا خود کیتا ہے مشورہ لے سکتے ہو دعا کرا سکتے ہو. کوئی بھی تانوں نیک بندہ ہے میں فلاں کام کر لگا میرے واسطے دعا کرے اجے تے استخارہ جیڑا ہے وہ آپ ہی کرید ہے. اللہ کولو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.